محرم الحرام 1447 ہجری شروع ہے اور آج اس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، 8 محرم الحرام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جن کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں 4 جو ہیں وہ خاص حرمت، عزت اور مقام رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت سے پہلے بھی تاریخ اسلام یا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آل اور آپ کے خانوادہ سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قربانی کے ساتھ خصوصی ایک نسبت اس ماہ مبارک کو حاصل ہو گئی ہے جو انہوں نے قربانی پیش فرمائی۔ تو اسی نسبت سے ہی آج آپ کا ذکر خیر جو ہے حضور کی آل کا، آپ کے اہل بیت کا، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے انہیں جس شان عمل سے نوازا تھا، حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے جس طرح وہ مزین تھے، اخلاق رسول کا پیکر تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وہ نسبتیں حاصل ہیں وہ تو اپنی شان اور مرتبے میں منفرد ہیں ہی، کہ وہ صبت و رسول اللہ ہیں، حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، ریحانت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے دنیا کے پھول فرمایا ہے کہ دنیا میں میرے لیے پھول ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور سید و شباب اہل جنہ حضرت امام علی مقام کا لقب ہے، دونوں شہزادے سیدہ شباب اہل جنہ ہیں۔ ان کی یہ عظمتیں اور شانیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے کہ حضور حالت نماز میں، حالت خطبہ میں بھی ان کا لحاظ فرماتے ہیں اور ان سے اظہار محبت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مثلا صحابہ کرام علیہ الرضوان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین یلعبان ویقعدان علی ظہری، کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرات حسنین کریمین دونوں شہزادے چھوٹے تھے، یلعبان کھیلتے ہوئے آتے، ویقعدان علی ظہری، حضور علیہ السلام جب سجدہ میں ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے حالت نماز میں ہی۔ فاخذ المسلمون یمیتونہما، تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جو اس وقت موجود تھے تو ان میں سے کسی نے انہیں آپ کی پیٹھ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ فلما انصرف، تو حضور علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ضرور ہما، فرمایا انہیں چھوڑ دیا کرو، یعنی میری پیٹھ پہ بیٹھے ہوں تو بیٹھے رہنے دیا کرو، انہیں اٹھایا نہ کرو۔ بے ابی و امی من احبنی فلیحب ہذین، آپ نے بے ابی و امی فرمایا میرے ماں باپ قربان جائیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، من احبنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فلیحب ہذین اسے ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ یعنی حضور کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ حالت نماز میں اگر صحابہ نے ہٹایا ہے، یہ صحیح حدیث پاک ہے سند کے لحاظ سے، علامہ البانی نے بھی اس کو روایت فرماا ہے، امام علی مقام کے 40 ہیں اس میں روایت کیا گیا ہے، آپ کی 40 آپ سے متعلق جو صحیح حدیث ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب انہوں نے ہٹایا ہے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ ظاہر ہے جب بچہ پیٹھ پہ سوار ہو جائے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو حق تو یہ ہے کہ اسے ہٹا لیا جائے، اور جو ہٹائے اسے کم سے کم منع تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور نے ضرور ہوا کہہ کے منع فرمایا کہ انہیں کرنے دیا کرو جو کام کرتے ہیں، میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اب یہ جو قربانی حضور نے فرمائی بے ابی و امی، وہ اپنے شہزادوں کے لیے فرمائی کہ ان پہ میرے ماں باپ قربان جائیں۔ سارے صحابہ حضور کے غلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بے ابی و امی یا فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کو قربان جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ کلمہ اپنے شہزادوں کے لیے فرمایا ہے کہ محمد کے ماں باپ قربان جائیں حسن و حسین پر رضی اللہ عنہ، اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے۔
اسی طرح حالت خطبہ میں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران شہزادے آئے اور وہ گرتے پڑتے آ رہے تھے، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، چھوٹے تھے چونکہ، خصوصاً حضرت امام حسین ان میں سے، وہ گر پڑتے، دونوں شہزادے گر پڑتے، اتنی عمر دونوں کی نہیں تھی، تھوڑا سا فرق تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، حالانکہ خطبے میں خاموشی جو ہے وہ واجب ہے، خطبے کے دوران کوئی شخص بھی بول نہیں سکتا دوران خطبہ جمعہ، جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، لیکن حضور نے ان کے لیے جمعہ خطبہ روک دیا، خطبہ روک کے انہیں اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا اور پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا۔ جو فرض نماز ہے اس میں بھی آپ ان کی محبت کو جاری رکھتے ہیں، اور جو خطبہ ہے واجب ہے اس میں بھی آپ نے ان کی محبت کو جاری رکھا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان نے بھی ان ہستیوں سے اسی طرح پیار کیا ہے جیسے حضور کو پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں، حضور کا یہ حکم ہے فَلْيُحِبُّ هَٰذَيْنِ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے۔ اب جب حضور کی محبت کے لیے شرط ہو گئی حسنین کی محبت، تو پھر کون ہے کہ جو اس میں پیچھے رہ سکتا تھا؟ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو وظائف مقرر ہوئے صحابہ کرام علیہ الرضوان کے لیے اور ریاست کے تمام شہریوں کے لیے، کیونکہ ریاست اسلامی جو ہے وہ کافی متمول ہو گئی، خزانہ جو ہے رومی سلطنت کی فتح ہونے کے بعد اور ایرانی سلطنت کے فتح ہونے کے بعد جو بیت المال ہے اس میں اچھا خاصا جو سرمایہ ہے وہ اکٹھا ہو گیا، تو اس لیے ہر شہری کو اس کا حق دیا گیا وظیفہ مقرر کر کے۔ تو جب وظیفہ مقرر کرنے کی نوبت آئی تو اس میں سب سے زیادہ وظیفہ اصحاب بدر کا رکھا گیا، چونکہ بدر کی لڑائی میں جو شریک ہوئے، قرآن نے بھی ان کی عظمت بیان کی ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے پھر اپنی احادیث میں خاص طور پہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرفہ اور اعلیٰ مقام کی بشارتیں دی ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ چونکہ خدمت اسلام میں وہ سابق بھی تھے اور اول بھی تھے، تو ان کا جو حصہ ہے وہ سب سے زیادہ مقرر کیا گیا، اور وہ 5000 درہم تھا۔ تو سیر و اعلام النبلاء حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، تو اس میں جہاں آپ نے حضرت امام علی مقام کا ذکر فرمایا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ان عمر الحق الحسن والحسین بفریدت ابیہما مع اہل بدر لقرابتہما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدر میں نہیں تھے، بلکہ بدر میں تو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بدر کے بعد، جنگ بدر کے بعد اسی سال، لیکن غزوہ کے بعد شادی ہوئی، تو ان کی ولادت 3 اور 4 ہجری میں ہے، اور 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ لیکن حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کا وظیفہ بھی اہل بدر کے برابر مقرر کیا، یعنی 5000 درہم، 5000 لکل واحد 5000، ہر ایک کے لیے 5000 جو اہل بدر کا تھا۔ تو جب پوچھا گیا کہ ان کا یہ زیادہ وظیفہ کیوں مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تو بدر میں نہیں تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں وہ بچے تھے، 7 اور 8 سال کے حضور کے وصال کے وقت، تو کسی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ آپ نے انہیں اہل بدر کے برابر قرار دے دیا۔ کسی اور غزوہ، ظاہر تمام غزوات میں شریک ہونے والے اعلیٰ و افضل ہیں، لیکن یہ تو سب سے پہلا غزوہ تھا، تو آپ نے ان کے برابر کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا لقرابتہما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قربت کا رشتہ رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی جس محبت اور جس پیار کے مستحق تھے، اور حضور نے ان سے پیار فرمایا ہے، تو اسی قربت کی بنیاد پر ان کا وظیفہ بھی اہل بدر کے برابر قرار دیا۔ اور ایک سوال و جواب بھی ہے، علامہ زمخشری نے اس کو روایت فرمایا ہے، الموافقۃ بین اہل البیت والصحابہ کی کتاب ہے، کہ حضرت عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جن کا نام عبداللہ ہے، تو جب حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ اہل بدر کے برابر کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے پیچھے رکھا ہے جو امیر المومنین کا بیٹا بھی ہوں، اور حضور کے زمانے میں جہاد میں بھی شریک ہو چکا ہوں، چلو بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن بعد کے غزوات میں شریک ہوئے ہیں، تو آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا ہے اور ان کا زیادہ رکھا ہے۔
تو یہ ان کے کلمات ہیں۔ حضرت عمر نے انہیں جواب دیا، ان تحضر لی ابن مثل ابیہما و امن مثل امہما و جدن مثل جدہما۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے عبداللہ، اپنے بیٹے سے کہا تمہارا وظیفہ بھی برابر کر دیتا ہوں، بس ایک کام کرو کہ ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ۔ یعنی حضرت علی کا آپ کے ذہن میں یہ مقام ہے کہ اپنے آپ کو بھی ان کے برابر نہیں سمجھ رہے، اور یہ آپ کی کثر نفسی ہے، اور جو حضور نے ان کا مقام مرتبہ علم کے باب میں بیان کیا ہے اس کا اعتراف ہے۔ اخوانا علی، یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، تو فرمایا علی جیسا باپ لے آؤ، و امن مثل امہما، اور حسنین جیسی اماں لے آؤ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اور وہ جدن مثل جدہما، اور ان کے نانے جیسا نانا لے آؤ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جد الحسن والحسین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، اور وہ محبوب رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو فرمایا ان جیسا باپ لے آؤ، تو پھر تمہارا وظیفہ بھی ان جیسی ماں لے آؤ، ان جیسا نانا لے آؤ، تو تمہارا وظیفہ بھی برابر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی مدینہ چھوڑنے کی، لیکن حضرت عمر کے دور میں مزید اصرار کیا تو انہوں نے انہیں اجازت دے دی، کیونکہ یہ فرماتے تھے کہ حضور کے وصال کے بعد آپ کے شہر میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ انتہائی محبت اور عشق رکھتے تھے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس شہر کو دیکھنا یا ان گلیوں کو ویران دیکھنا، اس مقام کو حضور کی ذات گرامی سے خالی دیکھنا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، تو اس لیے آپ مدینہ طیبہ پھر چھوڑ گئے۔ اور صفت الصفہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ذکر خیر میں آپ کے یہ کلمات لکھے ہیں کہ صرف مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ جیسے ہی حضور کا وصال ہوا انہوں نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان کا طریقہ تھا کہ جب اذان دیتے اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اور شہادت پیش کرتے تو سامنے حضور کو دیکھتے بھی رہتے اور یہ کلمات بھی کہتے رہتے، کیونکہ آپ تشریف فرما ہوتے۔ تو اب جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے لیے یہ کلمات کہنا اور پھر آنکھوں کا حضور کے دیدار سے محروم رہنا ان کی برداشت سے باہر تھا، اس لیے فرمایا فإنی لا أؤذن لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں حضور کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ یہ حضرت بلال نے گویا عہد کیا تھا کہ اب اسے اذان نہیں دی جاتی۔ لیکن ایک دفعہ حضرت بلال جب شام تشریف لے گئے، وہاں مقیم ہو گئے، آپ کا وصال بھی وہاں ہوا ہے، تو کافی عرصے بعد جب یہ شام میں ہی تھے تو ایک رات خواب دیکھا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی منام ہی، نیند میں خواب میں حضور کی زیارت کی، اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا وَهُوَ يَقُولُ مَاذَا هَٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالَ مَا آنَ لَكَ أَن تَزُورَنَا، کہ حضور خواب میں فرماتے ہیں کہ اے بلال یہ کیا جفا ہے کہ تم نے ہمارا شہر چھوڑا ہے اور پھر ملنے بھی نہیں آئے۔ مَا آنَ لَكَ أَن تَزُورَنَا، ابھی وقت نہیں آیا کہ ہمیں دیدار کرا جاؤ۔ اب یہ حضور کی ان سے محبت ہے جیسے انہیں حضور سے محبت تھی، تو آقا کریم علیہ السلام کو بھی ان کی محبت سے محبت تھی۔ حضرت بلال حبشی نے جب خواب میں یہ کلمات سنے تو فانتبہ حزینا، یعنی بہت ہی غمگین حالت میں اٹھے کہ حضور کا یہ پیغام آیا ہے، فرقب الی المدینہ، اور فوراً مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل یبکی عندہ ویتمرغ علیہ، تو حضور علیہ السلام کی قبر انور پر پہنچے تو وہاں حاضر ہو کر روتے رہے اور اپنے جسم مبارک کو حضور کی قبر سے ملتے رہے۔ یہ محبت کا اظہار تھا کہ آپ کی زیارت بھی کی قبر انور کی، اور روتے رہے اس جدائی میں جو حضور علیہ السلام کا فراق تھا، اور ساتھ اپنا جسم جو ہے حضور کی قبر کے ساتھ ملتے رہے۔ فاقبل الحسن والحسین، یا لوٹ پوٹ ہوتے رہے جیسے کہتے ہیں، یا تمرغوں کے معنی میں ہے، یعنی بے چینی کی کیفیت کا جو ایک مظہر ہو سکتا ہے۔ تو اسی حالت میں تھے کہ فاقبل الحسن والحسین، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے، فجعل یقبلہما ویضمہما،
تو انہوں نے حضور کی قبر سے اٹھ کر حضور کے شہزادوں سے پیار کیا، انہیں بوسے دیے اور انہیں سینے سے لگایا۔ تو چونکہ حضرت بلال یہ عہد کر چکے تھے کہ اب کسی کے لیے کسی کے کہنے پر میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میری برداشت سے اب باہر ہے، تو شہزادوں نے کہا فقال له نشتہی ان تؤذن فی السحر، تو شہزادوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں صبح اذان سنیں، کل صبح کے لیے کہا کہ ہمیں صبح آپ اذان سنیں۔ تو ظاہر ہے جب شہزادوں نے کہہ دیا تو اب بلال کی انکار کی مجال نہ رہی، وہ بلال جو یہ عہد کر چکے تھے کہ اب نہیں دے سکتا، لیکن یہ صحابہ کے دل میں، حضور کے غلاموں کے دل میں محبت تھی حسنین کریمین کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت کا راستہ قرار دیا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحب ھذین، ان سے بھی محبت کرے، گویا اگر ان سے محبت نہیں ہے تو حضور کی محبت یا ہے نہیں، اور یا ثابت نہیں ہے یا مقبول نہیں ہے، حضور کی محبت آپ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں محبت۔ فعلی سطح المسجد، تو جیسے حضرت بلال کو شہزادوں نے یہ تمنا اور گزارش پہنچائی تو حضرت بلال جو ہے وہ فوراً ہی تیار ہو گئے کہ میں صبح اذان سناؤں گا، اور جب اذان کہنے کے لیے صبح ممبر پہ چڑھے، فلما قال اللہ اکبر اللہ اکبر اذ ارتجت المدینہ، یہ اسد الغابہ کے الفاظ ہیں، یہ مکمل واقعہ اس میں ہے، علامہ ابن اسیر جزری نے اس کو روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ کانپ اٹھا، تھر تھرا اٹھا، کیونکہ کئی سال بعد بلال کی اذان گونجی تھی، اللہ اکبر، کیونکہ حضور کے حیات ظاہری کے بعد پھر کبھی بلال نے اذان نہیں دی تھی۔ تو جب وہ اذان بلند ہوئی کلمات، تو پورے اہل مدینہ جو ہے حضرت بلال کی اذان سن کر وہ جذبہ، وہ محبت ان کے دل میں بھی جاگ اٹھی کہ بلال کی اذان بلند ہوئی ہے، شاید اللہ کے رسول بھی تشریف لے آئے ہوں۔ فرماتے ہیں فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ زادت رجتها، جب اگلے کلمات پہ پہنچے، شہادت توحید پر پہنچے، تو مدینے میں گویا لرزہ اور زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ فلما قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرج النساء من خدورہن، کہ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال نے کہا تو وہ تو یہ کیفیت ہو گئی کہ پردہ دار عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ فما رؤی یوما اکثر باقیا و باقیتا من ذلک اليوم، ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ اہل مدینہ کو اجتماعی صورت میں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا مردوں عورتوں کو جتنا اس دن دیکھا گیا۔ لیکن حضرت بلال نے جب یہ کلمہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کلمے کے بعد حضرت بلال کی بھی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئی۔ یہ کلمہ کہا اور آپ کی چیخ بلند ہو گئی، اور آپ کی اس چیخ میں اور اس رونے کے ساتھ پورے مدینے کی بقا شامل ہو گئی، اور حضرت بلال اس کے بعد اذان نہیں دے سکے، وہیں گر گئے، اور پھر دوسرے صحابی نے اذان مکمل کی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا یہ اثر، یہ تاثیر حضور کی نسبت سے تھی۔ ظاہر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ اذان دیتے تھے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں، لیکن روح بلالی کا تو وہ کمال تھا کہ صحابہ بھی سننا چاہ رہے تھے اور حسنین کریمین بھی سننا چاہ رہے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کی یہ محبت ہے حضور کے شہزادوں سے کہ حضرت بلال کو پتہ ہے کہ میں اذان نہیں دے سکتا، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو آپ نے انکار نہیں کیا، اگرچہ اذان مکمل بھی نہیں کر سکے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات گرامی کی شہادت پر ہی آپ کی اذان مکمل ہو گئی۔ اور دوسری جو ایک اہم سعادت بھی ہے اور انفرادیت بھی ہے شہزادوں کی، کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تشریف فرما ہوں گے، جنت میں آپ کا جو مرتبہ، جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمایا ہے، وہاں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وہ شرف حاصل نہیں جس بلندی اور عرفہ مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ اور قیام عطا فرمانا ہے۔ یہ جو دعا ہم اذان کے بعد مانگتے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ یہ دعا مانگا کرو اذان کے بعد، اس کو کبھی ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ہم تو اذان سنتے بھی نہیں ہیں، جواب دینا ہے یا پھر بعد میں دعا مانگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ
جواب دینا بھی ضروری ہے۔ یہ بخاری کتاب الاذان میں ہے کہ حضور نے یہ حکم فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو پھر ہم کلمات کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمات کہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے مقدر ہو گئی، جس نے یہ کلمات کہے۔ اے وہ ہستی، وہ پیارے رب هذه الدعوۃ التامہ، اس دعوت تامہ کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور جو نماز قائم ہونی ہے اس اذان کے بعد اس کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود عطا فرما، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اب یہ جو مقام محمود ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قرآن کریم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے، تو یہ قیامت کے دن آپ کا خاص مقام ہے۔ دوسرا جو پہلے وسیلہ کا لفظ ہے، آت محمد الوسیلہ، اس کے لیے ہے کہ حضور نے اس کی وضاحت خود فرمائی، فتح الباری میں ہے، فإنها منزلۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، کہ یہ مقام وسیلہ جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جنت میں کہ وہاں اللہ تعالیٰ صرف ایک بندے کو ٹھکانہ عطا فرمائے، اور حضور نے یہ کلمات فرمائے کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ یہ آپ نے کثر نفسی سے یہ مبارک کلمات فرمائے تواضع کے ساتھ کہ مجھے امید ہے کہ وہ ایک ہستی میں ہی ہوں گا۔ تو جب حضور نے یہ دعا خود تعلیم فرمائی ہے تو یقیناً حضور ہی ہیں کہ اس مقام پہ ہوں گے جہاں کوئی نبی بھی فائز نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اہل بیت اطہار کے جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی ایک فضیلت اور انفرادیت یہ ہے کہ یہ بھی صحیح احادیث میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی وإیاک وہذین وہذا الراقد، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک رات حضور عشاء کے بعد ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے گھر ہی آرام فرمایا۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رات کو اٹھے، انہوں نے پانی طلب کیا، پہلے حضرت امام حسین اٹھے تو حضور نے پانی جب انہیں دینا چاہا تو حضرت امام حسن بھی اٹھ گئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا پانی کی طرف تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پہلے امام حسین کو پانی دیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ حسین سے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا دونوں سے محبت ہے لیکن اس نے مانگا پہلے ہے، تو جس نے پہلے مانگا ہو اس کا حق پہلے ہے۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ مبارک کلمات ارشاد فرمائے کہ اے فاطمہ میں آپ اور یہ دونوں انی وإیاک وہذین وہذا الراقد، اور یہ جو لیٹے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت بستر پہ لیٹے تھے اور یہ تینوں ہستیاں جو ہیں بلکہ چاروں یہ اٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن و حسین پانی پینے کے لیے، حضرت فاطمہ حضور سے بات کرنے کے لیے اور حضور پانی دینے کے لیے، تو اس لیے انہیں راقد کہا کہ حضرت علی جو لیٹے ہیں یہ اور ہم سب جو ہیں یوم القیامت فی مکان واحد، کہ ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ ہوں، جہاں میں ہوں گا وہاں حضرت علی ہوں گے، وہاں حسنین کریمین ہوں گے، وہاں فاطمہ الزہرا ہوں گی سلام اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں صحیح حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ صحیح السند حدیث ہے، لہذا اس مقام کے یقینی ہونے میں کوئی شک نہیں کہ جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے وہاں ہی یہ عظیم ہستیاں تشریف فرما ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے جو ترمذی کی ہے، محبت بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا منصب رکھتی ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ یہ ہستیاں تو مقام وسیلہ پہ تشریف فرما ہوں گی حضور کے ساتھ، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان شہزادوں سے محبت کی، ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ بھی قیامت کے دن اسی جگہ ہوگا جہاں میں ہوں گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ امام ترمذی نے اس کو اپنے سنن میں اور جامع میں روایت فرمایا ہے۔ اب علماء کرام نے اس کی تطبیق فرمائی ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ ظاہر وہ مقام وسیلہ ہے، وہاں سارے محبین تو نہیں ہو سکتے، لیکن حضور کی یہ جو یعنی اہل بیت کے جو نفوس قدسیہ ہے یہ تو وہاں رہیں گے، لیکن جو محبت کرنے والے ہیں انہیں حضور کی ملاقات کے لیے وہاں جانے کی اجازت ہوگی، یعنی جو محبین ہیں
انہیں مقام وسیلہ تک اللہ رسائی عطا فرمائے گا کہ جائیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ تو یہ ان ہستیوں کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اسلام کے لیے سچا جذبہ عطا فرمائے، عمل کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اور یہ خصوصاً عشرہ محرم جو ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہر قسم کی دہشت گردی بدامنی سے ہمیں، ہمارے شہر کو، ملک کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔